اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج کی آیات سورۃ بقرہ کی 94 تا 96 ہیں، 3 آیات ہیں۔ تو ان 3 آیات میں مخاطب پھر یہود ہیں، اور یہ میں ساتھ ساتھ واضح کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، عہد نبوی میں یہود کے اندر یہ خامیاں تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت میں سے خامیاں دور کر دیں اور خوبیاں ان کے اندر پیدا کر دیں، اور انہیں پستی سے اٹھایا، بلندی پہ جا بٹھایا، اور ان خوبیوں کے ذریعے سے وہ دنیا کے امام بنے اور 1000 سال تک مسلمان دنیا سے آگے رہے۔ ہاں جی، پھر دنیا بھی ہمارے ہاں بریک لگ گئی، ذہنی طور پہ ہم تقلید کی طرف چلے گئے، اور ہم نے سمجھا کہ جو ہمارے بزرگ علمی کام کر گئے ہیں وہ کافی ہے، بس اب عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کریں۔ تو وہاں پہ آ کے ہم پہ جمود طاری ہو گیا، ہماری علمی ترقی رک گئی۔ تو جب علمی ترقی رک جاتی ہے تو پھر باقی سارے میدانوں کی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں، اور قیادت ظاہر ہے کہ علم کے ساتھ ہے۔ انسان کو جو فضیلت ملی ہے فرشتوں پر، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، واضح کر دیا، کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دی۔ بس ہم اپنے ذہن کو کھول کر قرآن مجید کو سمجھ لیں اور اس سے رہنمائی حاصل کر لیں اپنے لیے، تو ہمیں بالکل سب کچھ جو ہمارے سامنے ہمیں صاف نظر آئے گا۔ تو برتری کس بنیاد پہ ہے؟ علم کی بنیاد پہ۔ پچھلی نسل جو ہے، اگلی نسل پچھلی نسل کے اثاثے میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کیوں وہ اس کے کندھوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ پچھلی نسل نے جو کچھ علم تخلیق کیا ہوتا ہے وہ اس کو پا کر وہ بچپن میں ہی اس کو پا لیتی ہے، اب اس میں اضافہ شروع کر دیتی ہے۔ اگر پچھلی نسل سے اگلی نسل آگے نہ ہو تو پھر قوم کا ارتقاء رک جاتا ہے، یعنی جو ہمارے ساتھ ہوا اور ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تاریخی عمل ہے، یہ کوئی ہمارے ساتھ انوکھا نہیں ہوا، سب کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا اس کا یہاں پہ ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم بھی پھر انہی خامیوں کے اندر مبتلا ہوئے جن خامیوں کی نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل میں جو خامیاں موجود تھیں وہ آج ساری کی ساری ہی ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے میرا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کو کتاب ہدایت جانتے ہوئے ان خامیوں کی اپنے اندر بھی نشاندہی کروں جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے ہم یہود پہ غصہ ہوتے رہیں، ان کی مذمت کرتے رہیں اور ان کو برا بھلا کہتے رہیں، ان کے خلاف اپنے جذبات میں ابھار لاتے رہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے کہ دیکھیں جی قرآن مجید نے یہود کو یہ کہا ہے، نصارہ کو یہ کہا ہے، اپنے اوپر اس کا اطلاق نہ کریں کہ یہ تو ہمیں بھی کہا ہے۔ اور قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ کہ اصلاح کر لیں، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو یہ ایک خامی ہے، دیکھیں گے آپ ہمارے اندر بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہے جس طرح ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ آپ ان سے فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں، إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اگر ہے آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے، اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دوسرے سارے انسانوں کو قریب نہیں پھٹکنے دینا، اور تمہیں اس گھر کے اندر نعمتوں بھرا گھر مراد ہے جنت ہے جی، دار الاخرہ آخرت کا گھر مراد جنت، کامیابی کا گھر۔ تو اگر جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے اللہ کے ہاں اور کسی انسان نے جنت میں نہیں جانا، تو یہ تو بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو اور اس کے لیے تو تمہارا دل مچلنا چاہیے کہ بس ہم جناب یہاں سے چھوٹیں اور وہاں پہنچیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فتمنوا الموت،
ان کنتم صادقین. تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو فوراً تمہیں وہاں پہنچنا چاہیے. تمہارے دلوں میں تو امنگیں ہوں, آرزویں ہوں, ولولے ہوں, انگڑائیاں لے رہے ہوں کہ ہم جناب جنت میں پہنچے, وہاں پہ ہمارا استقبال ہوگا. یہ اس کی تھوڑی سی مثال اگر میں دوں کہ یہ ہمارے جو مجاہدین جہاد کرتے رہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی. یعنی جو زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر اسپتالوں میں پہنچے, وہاں نرسوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے تو بتایا تھا 70 ہوں گی تو آپ تو 2-4 ہی کھڑی ہیں. تو کیا مطلب کہ انہوں نے یعنی ایسے لوگوں کو تیار کر لیا جاتا ہے, اور جو سچے ہوتے ہیں وہ بہرحال قربانی بھی دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی یہ باتیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ رسول اللہ کھجوریں کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو میں پھر جنت میں جاؤں گا. کہ حضور نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گے. چنانچہ کھجوریں بھی پھینک دی کہ اتنا انتظار بھی گوارا نہیں ہے. چنانچہ تلوار پکڑی اور گھس گئے اور جناب لڑائی لڑی اور بہادری کے جوہر دکھائے اور پشتوں پہ پشتے لگائے, بالآخر خود بھی شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. کیا مطلب کہ جن کو یقین ہوتا ہے وہ تو پھر جنت ہی کو اپنا ملجا و ماوا بناتے ہیں اور انہیں جلدی ہوتی ہے جنت میں جانے کی. تو اے یہود, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے خاص ہے, کسی اور نے وہاں پہ نہیں جانا, تو پھر جلدی جلدی تمنا کرو کہ مرو, موت آئے تمہیں تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ اگر تم سچے ہو. لیکن یہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں, نہ یقین ہوتا ہے اور یہ ایک ضد سی ہوتی ہے ذہنوں کے اندر. دنیا سے ان کو بہت محبت ہوتی ہے, جینے کی تمنا ان کے اندر انگڑائیاں لیتی ہے اور چاہتے ہیں کہ لمبی عمر پائیں اور یہاں کی جو نعمتیں ہیں اس سے استفادہ کریں اور من چاہی زندگی گزاریں. اب جب من چاہی زندگی جو گزارے گا اس کے لیے تو اللہ کے ہاں جنت نہیں ہے نا. جو رب چاہی زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت ہے, جو من چاہی زندگی گزارے گا اس کے لیے جہنم ہے, سزا ہے. لہذا گزارے من چاہی اور عقیدہ رکھیں جنت کا, یہ تو تضاد ہے, یعنی یہ کھلا تضاد ہے. تو رب چاہی گزاریں تو یقین رکھیں کہ اللہ کے ہاں سے انعام ملے گا, تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور من چاہی گزار کر کہ چاہیں کہ وہ جنت میں آپ کا استقبال ہو تو یہ کھلا تضاد ہے, اور ایسا ہونا اللہ کے قانون میں ممکن نہیں ہے, لوگوں کی خواہشات میں ہوگا. تو بالکل اسی طرح ہم نے بھی ہمارا تصور آخرت بھی میں نے جیسا کہ بتایا ہے 4 چیزوں پہ انحصار کرتا ہے: نام, نسب, نسبت, نذرانہ. یہاں پہ نام کی بات ہے کہ سب مسلمان جنت میں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے امتیوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. یہ تو بڑا خوشکن کا کلمہ ہے نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اس سے ٹپکتی ہے اور دلوں میں آپ کی عظمت بھی سامنے آتی ہے. لیکن جو حضور تعلیم لائے ہیں نا, اور اللہ نے جو تعلیم دے کر بھیجا ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ میرے پیغمبر میرے انسانوں میرے بندوں کے سامنے یہ تعلیم کھول کر بیان کر دو, تو اس تعلیم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ من چاہی گزاریں اور آپ جنت میں چلے جائیں. نہیں جی, رب چاہی گزارنی پڑے گی. ہاں جی, رب چاہی گزاریں گے تو اللہ سے انعام پائیں گے, اور من چاہی گزاریں گے تو اللہ سے سزا پائیں گے. تو یہاں انہوں نے یہ بات اپنے لوگوں میں پھیلا رکھی تھی. اچھا, یہ جمع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یعنی ارباب مذہب لوگوں کو اس بات پہ جمع کرتے ہیں, بس اس نام کے ساتھ جڑے رہو, یہود بن کے رہو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. یہود کے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, ہے نا. یہ عمل چاہے تیلے کا نہ ہو. اور اسی طرح سے عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, ہاں جی. عمل چاہے بالکل عمل سے خالی ہوں, تہی ہوں,
اور غلط نظریات پہ زندگی گزاری جا رہی ہو، تو اسی لیے مرنے کی آرزو نہیں ہوتی، اسی لیے کوئی مرنا نہیں چاہتا، یعنی مرنے کے بعد ڈر لگتا ہے، جی پتہ نہیں کیا ہو۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جنت ہماری ہے، دوسری طرف مرنا نہیں چاہتے کہ پتہ نہیں کیا ہو، کس پہ پکڑے جائیں اور کیسے سلوک ہو۔ تو یہ تضادات ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے اپنی زندگی کو تضادات سے پاک کریں، ہاں جی، اور ایک راستے پہ استوار کریں، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، سیدھا راستہ جس میں کوئی تضادات نہ ہو، جس میں الجھن پیدا کرنے والے سوالات نہ ہوں، جس میں ایسے سوالات نہ ہو جس کا جواب نہ دیا جا سکے اور ان پہ اطمینان حاصل نہ کیا جا سکے، تو ایسے تضادات سے اپنی زندگی کو خالی کریں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہاں جی، قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ ہرگز یہ خواہش نہیں کریں گے کہ ہم مریں اور جنت میں جائیں، ہرگز یہ خواہش نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کمائی تو ان کی جنت والی نہیں ہے، کمائی تو ان کی یہ اپر کلاس ہے، یعنی اپر کلاس نے پھر عوام کو یہ جھانسا دیا ہوا ہوتا ہے، اصل تو اپر کلاس ہے نا، رولنگ اور رہنمائی کے منصب پر فائز، جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی سوچ بناتے ہیں، ان کی رائے ان کے ذہنوں کے اندر ٹھونستے ہیں، جی یہ اپر کلاس ہے۔ تو اپر کلاس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے کام تو ایسے کیے نہیں جو اللہ کی رضا کے ہوں، ہم نے عدل کی بجائے ظلم کیا، حقوق دینے کی بجائے حقوق چھینے، ہم نے اللہ کی حکمرانی کی بجائے اپنا حکم چلایا اور منوایا، ہم نے بندوں کو آزاد کرنے کی بجائے اپنا غلام بنا کے رکھا، ہم نے اپنے مال خرچ کر کے ان کو اوپر اٹھانے کی بجائے ان سے مال لے کر اپنے پاس جمع کر کے رکھے اور اس پر عیاشیوں کی زندگیاں گزاریں اور ساری دنیا کی نعمتیں اپنے لیے مخصوص کر دیں اور عوام کے لیے پسماندگی، پستی، پست حالی، جہالت اور غربت ان کا مقدر بنائے رکھی۔ پھر ان کو یہ سمجھایا کہ یہ تمہیں اللہ نے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جرائم تو ہمارے کھاتے میں ہیں اور ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز خواہش نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ انہیں جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، وہ تو انہیں اللہ کی سزا کا مستحق بنانے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، ہاں جی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ظلم کس نے کیا، مظلوم کون ہے، حقوق کس نے دبائے اور حق کن کے دبائے گئے، اور اللہ کا حکم کس نے پامال کیا اور لوگوں کس نے اللہ کے حکم کے جو برگوبار آنے تھے، اللہ کا حکم نافذ کرنے سے عام آدمی تک جو مفادات اور جو فائدے پہنچنے تھے اس سے انہیں کس نے محروم رکھا، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ ظالم ہے، یہی اپر کلاس ظالم ہے اور مذہبی رہنما ان کے ظالم ہیں کہ پوپ اور کنگ کا جو اتحاد ہے، کنگ جو ہے بادشاہ، وہ ظالمانہ قوانین نافذ کر کے عوام پہ بوجھ بڑھاتا جاتا ہے، اور پوپ کیا کرتا ہے، مذہبی رہنما، وہ عوام کو ان بوجھوں کو برداشت کرنے کے لیے یعنی ذہنی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا جاتا ہے مذہب کے نام پر، کہ کیا بیٹا سولی چڑھ جا، رام بھلی کرے گا۔ وہ رام کا نام لے کر سولیاں چڑھواتا رہتا ہے اور رام کے نام پہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے انسانیت کو، ایک اعلیٰ ترین طبقہ، دوسرا اس سے چھوٹا، تیسرا محنت کش، چوتھا بالکل ذلیل و خوار، پسماندہ اور قدموں سے پیدا ہوا جس کے کوئی حقوق سرے سے ہے ہی نہیں، نہ وہ مذہبی تعلیم سن سکے اور نہ وہ کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے، وہ محض یعنی پست ترین زندگی گزارے، اور اس کو لالی پاپ یہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پست زندگی گزار لی اسی زندگی کو، ہے نا، تو اگلے جنم میں آپ اعلیٰ ترین خاندان میں پیدا ہوں گے۔ وہ اگلے جنم میں پیدا ہونے کے لیے بیچارہ اس زندگی کی ذلتوں کو
جی پورے کے پورے برادریاں، خاندان، آبادیاں اس ذلت کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس ذلت کو برداشت کرنا کون انہیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے اور تیار رکھتا ہے، اور کون ان کے لیے اس کو خوش کن بنا کر پیش کرتا ہے؟ یہ برہمن، اپر کلاس کا مذہبی رہنما۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں کی پستیاں ہیں، تو ہمارا جو مذہبی رہنما ہے یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یعنی یہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہی کہ یہ جو نعمتوں میں پلنے والے ہیں، موروثی طور پہ یہ صاحبزادے، نوابزادے، خانزادے، پیرزادے، مخدومزادے اور شہزادے ہیں، جی یہ کب مرنا چاہیں گے؟ ان کو تو ساری نعمتیں اسی دنیا میں میسر ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، ہاں جی آپ سارے دنیا کے انسانوں سے ان کو زیادہ حریص پائیں گے زندگی پہ، کہ یہ جینا چاہیں گے، کیونکہ نعمتوں میں پلتے ہیں، سماجی مقام بلند ہوتا ہے، اور ان کے وسائل کامی نہیں ہوتے، کیونکہ عوام اپنی کمائیاں کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو عوام کماتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں، یہ پیراسائٹس ہیں معاشرے کے، اور مسلط ہیں، بڑے مطلب موروثی طور پہ سماجی مرتبہ ان کا بلند، دولت ان کے پاس بے شمار، اور وسائل حیات ان کے پاس جمع، اور لوگوں کی کمائیوں کا بھی سلسلہ ان کی طرف جاری، تو یہ کیوں مرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے تو یہی جنت بنی ہوئی ہے، تو ساری دنیا سے زیادہ ان کو زندگی کے لیے حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ مکے کے مشرک جو ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بھی لوگوں کی کمائیوں پہ پلتے ہیں، لیکن وہ ذرا قبائلی نظام تھا، اس میں ذرا انسان تھوڑے سے بلند تھے وہاں پہ، تو ان سے بھی زیادہ حریص پائیں گے ان کو۔ یہ یہودی تھے، مال خور قسم کے لوگ تھے، اور بڑے چالاک اور ہوشیار، علمی سطح ان کی بلند، اور ذہنی طور پہ یہ لوگوں کو جلدی ہی اپنا گرویدہ بنا لینے والے کچھ خوبیاں، تو جس کی وجہ سے ان کی پانچوں گھی میں تھی، سر کڑھائی میں تھا، تو اس لیے یہ کب مرنا چاہیں گے؟ یبد احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کاش میں 1000 سال تک جیوں، اتنی لمبی عمر پاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا وما هو بمزعزع من العذاب ان یعمر، تو یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے نہیں بچ سکتے چاہے یہ 1000 سال بھی جئیں۔ زیادہ سے زیادہ استحصال جاری رکھیں گے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے زیادہ دیر استحصال کا شکار رہیں۔ بالآخر اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے ذریعے ہٹانا ہوتا ہے، ہاں جی شریر انسانوں کو ہٹانا ہوتا ہے، اور خیر والے لوگوں کو آگے لانا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ مدینہ کے اندر بھی 5 ہجری میں ان کا صفایا ہو گیا، 5 ہجری کے بعد پھر یہ 8 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا، اور 7 ہجری میں بلکہ، تو 7 ہجری تک یہ حجاز سے ان کا صفایا ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام غالب آ گیا، جس میں انصاف تھا، مساوات تھی، لوگوں کے حقوق تھے، اور آگے بڑھنے کے مواقع سب کے لیے یکساں تھے، اور ترقی کی راہیں کھلی تھیں، جو جتنا آگے جا سکتا تھا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ نظام قائم ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ نظام قائم ہوا تو اس قوم کو پر لگ گئے، اتنی تیزی سے اس نے ترقی کی ہے کہ آج تک دنیا کی آنکھیں خیرہ ہیں، حیران ہیں کہ اتنی ترقی۔ تو اس لیے کہ بھی جب رکاوٹیں دور ہو گئیں، ہر انسان ترقی کے راستے پر لگ گیا، گامزن ہو گیا، تو پھر اس نے ترقی ہی کرنی تھی۔ پہلے تو یہ مگرمچھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر، نہ سار اٹھانے دیتے تھے اور نہ کوئی آزادی کا سانس آنے دیتے تھے۔ تو جب ان کا صفایا ہو گیا تو پھر قوم نے فراٹے بھرنے لگ گئی، ترقی کے راہوں میں فراٹے بھرنے لگ گئی، تو اور انہی کی آخرت بھی پھر بہتر ہوئی۔ واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیرت ہے، تو وہ اللہ کی تو عام دیکھنا بھی بصیرت ہے، جی بصیرت سے دیکھنا بھی بصیرت ہے، اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ خوب باخبر ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، حقوق دبا رہے ہیں، اور لوگوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور جو ٹیلنٹ ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، اور نااہلوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اہلوں کو پیچھے کر رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو خوب علم ہے۔ تو اللہ ایسے جو
گروہ ہیں ان کو پھر زیادہ دیر تک انسانوں پہ مسلط نہیں رہنے دیتا، بالآخر انہوں نے جگہ خالی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اہلیت کو آگے بڑھائیں، جو حقوق عطا کریں، جو انصاف کا نظام قائم کریں، جو ظلم کا خاتمہ کریں، جو انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں، ان کے لیے ترقی کے دروازے کھولیں، ان کے لیے پھر جگہ خالی کرنی ہوتی ہے اس نے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور یہ دن لائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے آیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، عرب سارے کا سارا زیر نگیں آ گیا، اور اس کے بعد 9 ہجری میں پھر حضور ادھر بھی گئے تبوک میں، ان کے ساتھ بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا، ادھر روم کی سلطنت کے بھی بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، اور پھر یہ فتح کا قافلہ پھر آگے ہی بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا جو اثرات ہیں، اس کی جو کامیابیاں ہیں، وہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور تعلیمات ہیں، تو یہ تعلیمات پہ ہم عمل کر کے پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں اسی طرف آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔